طرح ایک آدمی مرتا ہے، کسی کی پھوپھی مر گئی، کسی کی اماں مر گئی، کسی کی دادی مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی بہن مر گئی، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا دادا مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی. یہ مرنے والے موت طبیعی سے مرے، اللہ نے موت دی، موت کا وقت آیا، نیچرل ڈیتھ جسے کہتے ہیں، وہ مر گیا بس. تو یہ مرنے والے ہیں، ان کو مرنے کے بعد بھی مردہ کہیں گے. تو ان کو موت ملی ہے دائمی موت. کرونا کی زد میں آ کے کوئی مر گیا، اب وہ مرنے والا مرنے کے بعد دائمی موت میں مبتلا ہے، دائمی موت اس پر طاری ہے، ہمیشہ قائم ہے اس کی موت. کوئی ٹی بی میں آ کے مر گیا، وہ ہمیشہ کا مردہ ہے، موت ہمیشہ کی طاری ہو گئی، اس پر استمرار ہے موت کا، اس پر موت اس کی چل رہی ہے، دائمی ہے، اور قیامت تک، نفخہ ثانیہ تک، دوسری بار سور پھونکنے تک اس کی موت کنٹینیو رہے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن شہید کے لیے فرمایا کہ جو شہادت کی وجہ سے انتقال کرے، یا جس کی موت شہادت کی وجہ سے ہو، یا جس کی موت ہی شہادت ہو، وہ اس پر موت تو طاری ہوتی ہے لیکن ہمیشہ طاری نہیں رہتی. ایک لمحے کے لیے اس پر موت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ زندگی اسے مل جاتی ہے. ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ پھر اسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ عام مردوں کی طرح عالم برزخ میں نہیں رہتا. تو عرض کر رہا تھا کہ شہید پر موت طاری ہوتی ہے لیکن ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں. جس طرح زید کا نکاح ہوا، کیا وہ نکاح ہمیشہ چلتا رہتا ہے؟ وہ فلان دن اس کا نکاح ہوا بس، اور جب ہوا نکاح ہوا بس. سمجھ میں آئے؟ کیا وہ نکاح چلتا رہتا ہے؟ کیا قاضی صاحب نکاح جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں؟ کیا وہ نکاح کی محفل ہمیشہ جاری رہتی ہے؟ نہیں. تو اسی طرح شہید پر ایک لمحہ شہادت کی وجہ سے موت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے ابدی زندگی شہادت کی وجہ سے مل جاتی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے. میں حقائق کو پیش کرنے کا کام کر رہا ہوں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو بندگان خدا، صالحین کے بعد کا درجہ ہے شہداء کا، صالحین سے اوپر کا درجہ ہے شہداء کا، شہیدوں کا. تو شہید جو ہوتا ہے وہ شہادت کی وجہ سے، شہید ہونے کے بعد بھی، مقتول ہونے کے بعد بھی، قتل ہونے کے بعد بھی موت کا اس پر طاری ہونا یہ ثابت ہو چکا، اس کے بعد بھی وہ زندہ کہلاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے. تو شہید سے بڑا درجہ ہے صدیقین کا، شہداء سے بڑا درجہ ہے، شہیدوں سے بڑا درجہ ہے صدیقین کا، صدیقین سے بڑا درجہ ہے انبیاء کا. تو انبیاء کس طرح وفات کے بعد مردہ کہلائے جا سکتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء یا معاذ اللہ سرور انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، یہ نہایت ہی نازیبا کلمہ ہے، نہایت ہی قابل صد نفرت کلمہ ہے، قابل مذمت کلمہ ہے. بات سمجھ میں آئے؟ خدا کو کے غضب کو جو ہے دعوت دینے والا کلمہ ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا ایسے کلمات سے اظہار نفرت مشہور ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نبی کو نبی ماننے کی وجہ سے، نبی کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے شہید ہوا، نبی کے حکم پر شہید ہونے والا، شہید ہونے کے بعد بھی، قاتل ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. تو نبی وفات پانے کے بعد کس طرح زندہ نہیں ہوں گے؟ مگر شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. نبی کی زندگی جو ہے وہ جسمانی، دنیاوی، حقیقی، حصی ہوتی ہے. شہید کی زندگی ویسی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہید کی زندگی برزخی ہوتی ہے. اور
اس کے احکام اور ہوتے ہیں لیکن اسے بھی زندگی ملتی ہے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ ہم آج سید الشہداء کی زندگی کے بارے میں، امام حسین کو سید الشہداء بنانے کے لیے اللہ نے شہادت کا منصب پیدا کیا، شہادت کا رتبہ بنایا، شہادت کا مقام بنایا، شہادت کا درجہ بنایا، اور بہت سے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو وہ اس درجے سے نوازا. تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین کون ہے، میں کیا بیان کروں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور کے نواسے ہیں. یہ دونوں حضور کے نواسے، یہ صرف نواسے ہی نہیں، حضور کے بیٹے بھی ہیں. الحسن والحسین، حسن اور حسین، امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سید کا معنی سردار کے بھی، سید کے معنی سردار کے بھی ہیں، سید کے معنی آقا کے بھی ہیں. یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ نوجوانان جنت کے آقا ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ایک جگہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے. کتنی بڑی حدیث ہے، کیسی عظمت والی حدیث ہے. امام حسین کا کیا مقام بیان کرتی ہے. کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میری شہزادی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اور ان کا لاڈلا بیٹا ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. حسین منی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. حسین منی کا ارشاد حضور کا جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے. بے شک حضور اصل ہیں، حسین فرع ہیں، حضور نانا ہیں، حضرت حسین نواسے ہیں. لیکن اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہ جو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، انا من الحسین. تو اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ پانی سے برف بنا، پانی سے برف، آئس، جی پانی سے آئس بنا. اب آئس پگھلا، برف پگھلی تو کیا نکلا؟ پھر پانی ہی نکلا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مثال ناقص ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے. اصل سے فرع ہے، پھر فرع سے اصل کا ظہور ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مثال ناقص ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ حسین کا وجود میرے وجود سے ہے، حسین کا وجود میرے وجود سے ہے. میرے خون سے حسین بنا ہے. حسین کی رنگ و بو میری رنگ و بو سے ہے. حسین کی میں اصل ہوں، حسین کا میں نانا ہوں، حسین کا میں دادا ہوں، حسین کا میں باپ ہوں. حسین، حضور کو حسین کے نانا کہیے یا حسین کے دادا کہیے یا حسین کے باپ کہیے، حسین
کہ حضور اصل ہیں، تو حسین کا وجود میرے وجود سے ہے، یہ فرما رہے ہیں سرکار، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن